جئنا للدعوة لله رب العالمين. سورۃ الکوثر ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مدنی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم بریدہ ہے. امام مسلم نے اور ابو داؤد اور نسائی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ الفاظ امام مسلم کے ہیں. قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا فی المسجد اذ اغفا اغفاءة ثم رفع راسه متبسما، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ مسجد کے اندر موجود تھے کہ ہلکی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا. قلنا ما اضحکک یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد انزلت علی آنفا سورہ، کہ میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی. فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن دم بریدہ ہے. ثم قال اتدرون ما الکوثر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ کوثر کیا ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم، تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامة، کہ یہ جو ہے ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جس کے اوپر بہت ڈھیر ساری یعنی برکت کی چیزیں ہیں، خیر ہے. وہ حوض، یہ وہ حوض ہے جس کے اوپر میری امت کے لوگ قیامت کے دن وارد ہوں گے. آنیتہ عدد النجوم فی السماء، یعنی اس کے اندر جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے. فیختلج العبد فیختلج العبد منہم، اور لوگ جو ہے حوض کوثر پہ آ ہی رہے ہوں گے، یعنی جماعت در جماعت حوض کوثر پہ لوگ آ رہے ہوں گے تاکہ یہاں پہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی پیے. اور اس پہ جو ہے صرف اس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہی اس کے اوپر آئیں گے. فیختلج العبد منہم، تو ان میں سے جو ہے کچھ لوگوں کو روک لیا جائے گا، انہیں آنے نہیں دیا جائے گا. فاقول ربی انہ من امتی، تو میں کہوں گا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ آنے سے روک دیا جائے گا. یہاں پہ عبد کا لفظ ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کی ایک جماعت آ رہی ہوگی جن کو کہ روک دیا جائے گا. تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ربی امتی امتی. اور یہاں پہ اس لفظ کے اندر یعنی اس حدیث کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس شخص کو جب روکا جائے گا تو میں کہوں گا کہ انہ من امتی، یہ میری امت کا ہے. اور بعض دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ان لوگوں کو روکا جائے گا تو میں کہوں گا کہ امتی امتی، کہ لوگ اے اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی بدعتیں ایجاد کی. تو یہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، یہ یعنی نہر کوثر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. اور قیامت کے دن جب کہ سارے کے سارے لوگ پیاسے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلا رہے ہوں گے اور آپ کی امت کے لوگ حوض کوثر پہ وارد ہو رہے ہوں گے، تو وہاں پہ جو لوگ بدعتی ہیں، جنہوں نے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی، جنہوں نے بدعتی کام کیے، انہیں حوض کوثر پہ وارد ہونے سے روک لیا جائے گا، انہیں ان کے پاس جانے نہیں دیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو
یعنی سجدے کے نشانات، وضو کے نشانات، ان ساری نشانیوں کی وجہ سے آپ پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ امتی امتی، کہ اے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کون کون سی بدعتیں ایجاد کی۔ تو اس لیے جو ہے یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کریں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہماری کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص نہ ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اگر کوئی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں تو وہ عبادت کرنے والے کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے، کیونکہ وہ عبادت نہیں بلکہ وہ بدعت ہے۔ اس لیے جو ہے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اگر ہم اس عمل کے بارے میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا، تو ہمارے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے یہ جاننا کہ یہ عبادت کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم اس کے مطابق عبادت کریں گے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ہم عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اور انسان اگر بدعتی عمل کرے گا تو قیامت کے دن وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھی اسے محروم کر دیا جائے گا، اسے روک دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ حالانکہ اس نے یعنی عبادتیں کی ہوں گی، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے دوسری عبادتیں کی ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانیوں سے اس کے پہچان بھی لیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ کہہ کر کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کے اندر بدعتیں کی، دین کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کی جن کا تعلق دین سے نہیں، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے برہات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی کی۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ باطل فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اس طرح کے جو جملے استعمال کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ سے کیا لینا دینا ہے، بلکہ جو کچھ لینا ہے ہمیں محمد سے لے لیں گے، تو یہ اپنی باتوں کے اندر یعنی ان کی باتیں باطل ہیں اور یہ اپنی باتوں کے اندر غلط ہیں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر عبادت نہیں کی ہوگی، اب اپنی عبادت کے اندر مخلص نہیں ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں یہ قیامت کے دن کامیاب بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے یعنی اس سے پہلے بھی یہ بات گزری کہ ابو طالب یعنی سیرت کی کلاس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ ابو طالب جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مدد کی اور ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور صحابہ کرام کی مدد کے لیے کھڑے رہے، لیکن جب ان کی موت جو ہے کفر کے اوپر ہوئی اور آخری وقت تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، لیکن حق جاننے کے باوجود اور یہ جاننے کے باوجود کہ یہی یعنی ان کے بھتیجے ہی کا دین حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی جب وہاں پہ ابو جہل وغیرہ اور دوسرے لوگ تھے اور ان کو آر دلاتے رہے تو انہوں نے کہا کہ وہ علی دین عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا بھتیجا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کوئی بھی کام نہیں آئیں، بلکہ ان کے بارے میں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر ہوں گے، اور یہ ہے کہ جہنم کی نچلی تہہ کے اندر نہیں ہوں گے، اوپر کے حصے میں ہوں گے، لیکن انہیں جو عذاب کے لیے جو جوتے پہنائے جائیں گے اسی سے ان کے دماغ کھولتے رہیں گے اور وہ سوچیں گے کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر انہی کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو صرف رشتہ جو ہے یہ کام دینے کو نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور سید ٹائٹل لگا رکھا ہے ہم نے، تو اب ہمیں جو ہے کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، جو چاہے ہم کریں، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں اور جس کے ساتھ جس طرح کا یعنی معاملہ کرنا ہے کریں، اس کے اوپر ہماری کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو سید ہیں، ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ہماری یعنی کیا پوچھ گچھ ہوگی، ہم آزاد ہیں۔
لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے بھی شریعت کے اندر تبدیلی کی وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی مستفید نہیں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قیامت کے دن انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کی موت توحید کے اوپر اور کتاب و سنت کے اوپر ہوئی. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی سے اعلان کیا تھا، توحید کی دعوت دی تھی اور ایک ایک کر کے لوگوں کو بلایا تھا، تو اس وقت اپنی یعنی بیٹی پیاری بیٹی فاطمہ کا بھی نام لیتے ہوئے کہا کہ اس علی من مالی ما شئتی، کہ مجھ سے جو بھی میرے پاس مال و دولت ہے مجھ سے مانگ لو، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کیونکہ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذرہ برابر بھی تمہارے کام نہیں آؤں گا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اس طریقے سے کرے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. امام احمد نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت الجنہ فإذا أنا بنہر حافتاہ خیام اللؤلؤ، کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کے کنارے موتیوں کے خیمے ہیں. فضربت بیدی الی ما یجری فیہ الماء فإذا مسک اصفر، تو میں نے یعنی اپنے ہاتھ اس کے اندر مارے، اس کے اندر داخل کیے کہ اس کے اندر پانی کیسا ہے، تو اس کے اندر مسک یعنی کستوری کی خوشبو ہے اس پانی کے اندر. اور قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا نہر ہے، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ھذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ عز وجل، کہ یہ وہی کوثر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے انس بن مالک سے، کہ جب معراج ہوا تھا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر کو دیکھا تھا. اور اس نہر کو دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل سے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہی کوثر ہے. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، اس نہر کی صفت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر ہوا نہر فی الجنہ، یعنی کوثر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے اندر نہر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے. اس کے پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہیں اور شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں. اس کے اندر جو پرندے ہیں ان کی گردن جزیروں کی طرح سے، یعنی کافی لمبے گردن والے یہ پرندے ہیں. قال عمر یا رسول اللہ انہا لناعمہ قال آکلها انعم منها یا عمر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ پرندے تو بڑی نعمت کے اندر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، ان پرندوں کو کھانے والا، یعنی جو ان کے گوشت کو کھانے والا ہے، جو کھائے گا وہ ان سے بھی زیادہ نعمت کے اندر ہوگا. اسی طریقے سے امام بخاری نے سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کوثر کے بارے میں کہ هو الخیر الذی آتاہ اللہ ایہ، کہ یہ وہ خیر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے. تو ہر خیر کو یہ عام ہے، اور اس میں جو ہے خصوصی طور پہ نہر کوثر بھی اس کے اندر شامل ہے. تو یعنی الکوثر کا معنی خیر کثیر کا بھی کیا گیا ہے، اور اس خیر کثیر کے اندر، بے شمار خیر کے اندر، بھلائی کے اندر نہر کوثر بھی شامل ہے. اسی طریقے سے اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کے اوپر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے. یعنی جس طریقے سے ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر خیر کثیر عطا کیا ہے، اور اس خیر کثیر میں سے یہ نہر بھی ہے، نہر کوثر بھی ہے، جس کی صفت گزر گئی کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور کستوری کی خوشبو جس سے آئے گی. تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ شکر ادا کیجئے اور اپنے رب کے لیے نماز کو خالص کیجئے، اپنے رب کے لیے اپنی نماز کو خالص کیجئے اور اسی کے لیے قربانی کیجئے.
اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیجیے، اور جو قربانی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ولیوں کے نام پہ، فقیروں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، ان کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کو قربانی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربانی کیجیے، اس کے لیے قربانی کیجیے، اس کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ اور اسی لیے دوسری جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے نبی آپ لوگوں کے اندر اس چیز کا اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور ان ساری چیزوں کے اوپر میں پہلے پہل اسلام لانے والوں میں سے ہوں۔ تو یعنی عبادتیں جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اوپر انعام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اس چیز کا مطالبہ کرتا کہ وہ اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوثر عطا کیا، تو کوثر دینے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو یہ کوثر عطا کیا ہے اس کے اوپر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یعنی کوئی بھی جب بندے کو نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی۔ تو جب دینے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، منعم ہے، انعام کرنے والا ہے، نعمت عطا کرنے والا ہے، تو شکر بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اپنی عبادتوں کو آپ اپنے رب کے لیے خالص کیجیے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہے تو ہم سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم اپنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ یعنی کفار مکہ کی جاہلیت کے اندر جو لوگوں کی عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات ان کے اوپر کیے تھے اور ان کو جو ہے ہاتھی والوں سے محفوظ کیا، ان کے سفر کو امن و امان والا سفر بنایا، کعبے کے ارد گرد جو ہے امن و امان کے ساتھ بلا خوف و خطر یہ لوگ رہتے تھے، اس کے باوجود بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح کیا کرتے تھے اور ان کے لیے سجدے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک سے منع کیا اور اسی طریقے سے ان ساری چیزوں کو کھانے سے منع کیا جو کھانے غیر اللہ کے لیے، جو جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو تو ان کے گوشت کو کھانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کھانے کو مت کھاؤ، اس ذبیحے کو مت کھاؤ، بغیر بسم اللہ کیے ہوئے اگر ذبیحہ یعنی جانور ذبح کر دیا جائے تو اس کو مت کھاؤ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ جو ہے فسق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کریں۔ اس نعمت کے اوپر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی برتتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ دراصل آپ جو ہے یعنی بے اولاد نہیں، بلکہ یہ لوگ جو ہے یہ یعنی وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو آپ سے بغض و حسد رکھتا ہے اور جو ہدایت اور حق اور برہان دلیل یہ ساری چیزیں لے کر جو آپ آئے ہیں، ان سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں، ھو الابتر، وہی انسان جو ہے دم بریدہ ہے، وہ جو ہے ذلیل ہے اور جس کی ذکر جو ہے منقطع ہے، جس کو کبھی یاد نہیں کیا جائے گا، اور آپ تو وہ ہیں یعنی کہ جس کا ذکر ہمیشہ اور ہر وقت کیا جاتا ہے، آپ نماز سے پہلے بھی آپ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی عبادت کی گواہی دی جاتی ہے، آپ کی رسالت کی بھی گواہی دی جاتی۔ عبداللہ ابن عباس نے، مجاہد اور سعید ابن جبیر اور قتادہ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ سورت جو ہے عاص ابن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، عاص ابن وائل کے بارے میں یہ سورت نازل ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا
تو وہ کہتا دعوہ فإنہ رجل ابتر لا عقب لہ. تو عاص بن وائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا کہ ان کا تذکرہ مت کرو، چھوڑ دو، اس لیے کہ ان کا کوئی وارث نہیں، یعنی کوئی نرینہ اولاد نہیں جو کہ وارث ہو. تو فَإِذَا هَلَكَ انقطع ذِكْرُهُ. تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ صورت نازل کی کہ دراصل اس کا ذکر جو ہے منقطع ہو جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جن کا ہر کوئی نام لیتا ہے، ہر مسلمان نام لیتا ہے، اور جب بھی جو ہے وہ کلمہ شہادتین کی گواہی دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی. ابن عباس کہتے ہیں اور اسی طرح سے اکرمہ کہ یہ کعب الاشرف کے بارے میں، یہ اور قریش کی ایک جماعت کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی. عبداللہ ابن عباس سے بزار نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قدم کعب بن الاشرف مکہ فقالت له قریش انت سیدهم الا ترى الى هذا الصنبر المنبطر من قومه يزعم انه خير منا ونحن اہل الحجیج واہل السدانہ واہل السقایا. کہ دراصل جو ہے یعنی ہجرت کے بعد جو ہے کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش کے لوگوں نے، جو کفار تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم تو مدینہ والوں کے یعنی سردار ہو، یہودیوں کے سردار ہو، اور اس شخص کو نہیں دیکھتے جو کہ اپنے قوم کے لوگوں سے الگ تھلگ ہو گیا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ہم سے یعنی بہتر ہے، جبکہ ہم وہ ہیں جو کہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں اور ان کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں. تو اس نے یعنی ان کی تائید کرتے ہوئے، کعب ابن اشرف نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ انت خیر من، یعنی انتم خیر من، تم اس سے بہتر ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن جو ہے یہ جو ہے ذلیل و خوار ہے اور دم بریدہ ہے، اور اس کا جو ہے کبھی نام نہیں لیا جائے گا. تو یعنی اس صورت کے بارے میں مختلف یعنی اس کی شان نزول کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی یہ صورت، ایک دوسری روایت یہ ہے کہ عقبہ ابن معیط کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک تیسری روایت یہ ہے کہ یہ کعب ابن اشرف کے بارے میں نازل ہوئی. اور اسی طریقے سے جو ہے ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی، کہ کیونکہ ابو لہب جو ہے مشرکین کے پاس آیا اور کہا کہ وہ تیرا محمد اللیلہ، کہ آج کی رات جو ہے محمد کا نام کٹ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ان نشانیہ کا ہوا الابتر، کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ جو ہے ابتر ہے، اور وہ ذلیل ہے، اور وہ حقیر ہے، اور وہ دم بریدہ ہے. تو یہ چیز جو ہے جب یعنی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نرینہ اولاد تھی، یہ ساری کی ساری اولاد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ان کی وفات ہو گئی. تو اسی چیز کا جو ہے وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، اور یعنی مذاق اڑا کر کہتے کہ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، یعنی ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں جس کے بعد ان کی نسل چلے تو ان کے نام جو ہے، ان کا نام جو ہے مٹ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر، دشمنوں کے اوپر رد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے تو قیامت تک باقی رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہے گا. لیکن جن لوگوں کا نام مٹے گا وہ تم لوگ ہو، اور تم لوگ جو ہے لوگوں کے یہاں ذلیل ہو گئے اور لوگوں کے یہاں بے وقت ہو گئے. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ نام باقی رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہمیشہ باقی رہیں گے. اس طریقے سے اس صورت کی تفسیر مکمل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان نیک بندوں میں سے بنائے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس وارد ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نہر کوثر کا پانی پئیں گے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.